وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کا ان سے یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین میں خلافت عطا کی، وہ انہیں بھی اس زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اس اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اس زمین پہ قائم کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دہشت گردی اور خوف کے بعد امن اور سکون کو قائم کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لیکن انہیں میری عبادت کرنی چاہیے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی اس کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا، اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اس زمین پہ تمہیں خلافت عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو، میرے احکامات کو بجا لاؤ، جو میں کہتا ہوں اسے مانو، جس چیز سے میں روکتا ہوں رک جاؤ، اور میری بندگی کے ساتھ ساتھ میرے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر تم اس چیز پہ قائم رہو گے تو تمہاری خلافت بھی زمین پہ قائم رہے گی، لیکن اگر تم نے میرے حقوق کی ادائیگی میں یا میری مخلوق کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو تم سے یہ خلافت چھین جائے گی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو یوں ہی زمین میں نہیں بھیج دیا، اس زمین میں رہنے کے لیے، امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے دین اسلام کی شکل میں ہدایات بھی دی ہیں کہ اگر تم میری ہدایات کو اختیار کرو گے تو اس زمین میں تمہاری زندگی ایک بہترین اور حسین زندگی بنے گی، تمہیں آرام و سکون ملے گا، تمہیں اطمینان قلب ملے گا۔ لیکن اگر تم نے میری ہدایات کو بالائے طاق رکھ دیا تو پھر یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے یہ جیرن بن جائے گی، تم امن کی تلاش میں بھاگو گے، تمہیں امن نہیں ملے گا، تم دہشت اور خوف سے بچنے کی کوشش کرو گے، لیکن جہاں بھی جاؤ گے بد امنی خوف تمہارا پیچھا کرے گی۔ اور رب ذوالجلال نے محض تعلیمات کی حد تک نہیں بلکہ اس زمین پر اپنے دین کو نافذ کر کے، اپنے دین کو قائم کر کے تاریخ اسلام میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعتاً دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کے ساتھ ہر شخص کو
اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اسے خوراک ملے گی، امن ملے گا، عدل ملے گا، انصاف ملے گا، نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال نظام حکومت کی وہ خلافت فاروقی ہے۔ آج ساری دنیا معترف ہے، حضرت عمر فاروق نے جس انداز میں حکومت کی، جس انداز میں سیاست کی، جس انداز میں لوگوں کی خدمت خلق کی اور ان کی دہلیز پہ انصاف پہنچایا، پوری رعایا خوش تھی، امن اور سکون تھا، مطمئن تھی، اپنے حکمرانوں کے لیے ان کی زبانوں سے دعائیں نکلتی تھی۔ اور آج بھی دنیا ان کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق قانون بناتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ اگر چور اس وجہ سے چوری کرتا ہے کہ اسے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملی، حکمرانوں نے، محلے داروں نے، شہر کے لوگوں نے اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کا خیال نہیں کیا، اس نے مجبور ہو کر اگر چوری کی تو ایسے چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور آج دنیا اس قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرتی ہے۔ اٹلی نے اپنے ملک میں یہی قانون بنا دیا کہ چور اگر مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس چوری پہ اسے سزا نہیں ملے گی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایسے قوانین بنائے، ایسے ضابطے بنائے جس سے عوام میں خوشحالی آئی، امن و سکون آیا، عوام کو اطمینان ملا۔ لیکن آج وہ ساری خوبیاں ہم سے چھن گئیں اور لوگ وہ ساری خوبیاں لے گئے، اپنے اپنے ملکوں میں ان خوبیوں کو نافذ کیا۔ آج ان کا نظام حکومت بہترین ہے، لیکن مسلمان جن کے پاس یہ سب کچھ تھا وہ اس سے آج محروم ہیں۔ آج مسلمان حکومتیں بد امنی، خوف اور دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے، حضرت عمر فاروق کا دور حکومت ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی حکمران اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، رعایا میں خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک حکمران عدل اور انصاف سے کام نہ لے۔ اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے، لوگوں کو کہیں سے انصاف نہیں ملتا، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جدھر بھی رخ اختیار کرتے ہیں، نا انصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو ایسی حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری خوبی ہے خدمت خلق، قومی خزانے کی حفاظت اور قومی خزانے کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کرنا اور عوام کی خدمت کرنا، عوام کو سہولت دینا۔ یہ دو خوبیاں، عوام تک انصاف پہنچے اور قومی خزانے سے عوام کو فائدہ پہنچے، جس حکومت کی بنیاد ان دو اصولوں پہ ہوگی وہ حکومت کامیاب ہوگی۔ وہ حکمران ہر دل عزیز ہوگا، اسے لوگوں کی محبتیں ملیں گی، لوگوں کی اسے دعائیں ملیں گی، لوگ دل سے ایسے حکمرانوں کے لیے دعا دیں گے۔ رب ذوالجلال نے اس دونوں چیزوں کو اس سے تعبیر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقامت صلاۃ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے حقوق میں، عقیدے میں کوئی سودے بازی نہیں، اور بندوں کے حقوق، ادائے زکوٰۃ سے بندوں کے حقوق بتا دیے کہ مخلوق کے بھی حقوق ہیں، انہیں بھی تم نے ادا کرنا ہے۔ اور پورا دین ان دو چیزوں کی بنیاد پہ ہے۔ سارے دین میں سارے احکامات انہی دو چیزوں کے لیے ہیں، اللہ کے حقوق کے لیے ہیں، یہ مخلوق کے حقوق کے لیے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق
انہوں نے رب ذل جلال کے حقوق کو بھی ادا کیا. عقیدے میں پختگی تھی، جانتے تھے کہ رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اس لیے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تم پتھر ہو، تم ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، ہمیں تم سے کوئی کسی نفع کی امید نہیں ہے، کسی نقصان کا ڈر نہیں ہے، نہ تم ہمیں کو فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. ہم تمہیں چومتے ہیں، تمہیں بوسہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے تمہیں بوسہ دیا تھا. اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے ہم تیری عظمت اختیار کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں، تجھے چومتے ہیں، وگرنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے. اور جب ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے تو کہا اللہ کے نبی یہ چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ آج عمر ایمان لے آیا ہے، آج کے بعد نمازیں ہم لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، چھپ کے نہیں، اعلانیہ عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. جس نے جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، رب کی عبادت کریں گے، چھپ کے کیوں کریں؟ یہ رب پہ اعتماد تھا، رب پہ یقین تھا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے ایمان لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، اسلام مضبوط ہوا. اس سے پہلے ہم چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، ہمارے اندر قوت نہیں تھی بیت اللہ کا طواف بھی کر سکیں، لیکن عمر کے ایمان لانے کے بعد ہم نے بیت اللہ میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، طواف بھی کیا ہے، اور بے خوف ہو کہ ہم نے سارے یہ کام کیے. رب پر اعتماد ہو، یقین کامل ہو، رب کائنات ہر قدم پہ کامیابی دیتا ہے. اور دوسری بات کہ خدمت خلق اور عوام کی دہلیز تک انصاف پہنچانے کا عزم یہ آپ نے واضح کر دیا تھا. جب خلافت کا حلف اٹھایا تو کہا کہ لوگوں، میرا ایک ہی کام ہے، تمہاری بہبود، تمہاری فلاح، تمہاری سہولت کے لیے کام کرنا. میرا کوئی حق نہیں ہے، بیت المال پہ میرا حق نہیں ہے سوائے چند لقموں کے جس سے میری زندگی باقی رہے. باقی جو مال ہے تمہارے لیے ہے، میں سارا بیت المال کا مال تم پہ خرچ کروں گا اور کرپشن بدعنوانی نہیں ہونے دوں گا. یہ قومی مال قوم کا مال ہے، عوام تک پہنچنا چاہیے، اس کے فائدے عوام تک پہنچیں. اور جو بھی تم میں زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ہر ظالم سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا مظلوم کی خاطر، جب تک مظلوم کے لیے ظالم سے انتقام نہ لے لوں. جب عدل قائم نہ کر تو مجھے سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں ہوگا. اور پھر ساری خلافت اسی بنیاد پہ انہوں نے چلائی، عدل کیا، انصاف کیا، حکمرانوں کو، عاملین کو، قاضیوں کو، گورنروں کو احکامات جاری کر دیے. کسی سے کوئی تحفہ وصول نہیں کرنا ہے، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی قاضی کسی سے وصول نہ کرے، اس لیے کہ یہ تحفے عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. اور سارے امراء کو حکم دیا کہ اپنے گھر کے دروازے اتار دو، کسی بھی امیر کے گھر کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے، دروازے پہ گھر کے باہر دربان نہ ہو، 24 گھنٹے تم عوام کے خادم ہو، کسی بھی لمحے دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی حاجت مند، کوئی مظلوم تمہارے پاس آ سکتا ہے، اسے حق ہے تم سے انصاف مانگنے کا، عدل مانگنے کا. تمہارے گھر کے باہر نہ دروازہ ہو نہ دربان ہو، وہ بے ٹوک تمہارے پاس آئے اور اپنا حق کا مطالبہ کرے. انہیں اطلاع ملی کہ کوفے کے حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص نے
اپنے گھر کے باہر ایک بڑا گیٹ بنا دیا ہے۔ جب یہ خبر ملی اپنے خادم محمد مسلمہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے میں جا کے دیکھو، اگر سعد کے گھر کے باہر دروازہ ہے پھر کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، اس دروازے کو آگ لگا دو، پھر بتاؤ سعد کو کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے۔ جب میں نے حکم دیا ہے کس امیر کے گھر کے باہر دروازہ نہ ہو، اس نے کیوں بنایا ہے؟ کوئی سائل آ جائے تو اس کے لیے رکاوٹ کیوں ہے؟ یہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس طرح کے حکام دیے۔ ان کے بیٹے مصر جا رہے تھے تو مصر کے حاکم کو خط لکھ دیا کہ میرے بیٹے مصر میں آ رہے ہیں، جیسا سلوک عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ خلیفے کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو۔ اگر مجھے خبر مل گئی کہ تم نے میرے بیٹوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے اور عام لوگوں سے بڑھ کے انہیں سہولتیں دی ہیں، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ ہر ممکن کوشش کی اپنی ذات کو کرپشن سے، بدعنوانی سے پاک رکھیں، اور اپنی اولاد کو، خاندان کے افراد کو بھی اس سے پاک رکھیں۔ جب بھی کوئی آرڈر جاری کرتے اپنے گھر کے لوگوں کو بلاتے کہ سنو میں نے یہ حکم عام جاری کر دیا ہے، لیکن اگر تم نے اس کی مخالفت کی میں تمہیں ان سے ڈبل سزا دوں گا۔ تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ تم خلیفے کی اولاد ہو، خلیفے کے خاندان سے تعلق نہیں، تم عام انسان ہو، جو حق ایک عام انسان کا ہے وہی تمہیں ملے گا، یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسی مثالیں قائم کی۔ غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم مسلمان ہو کے آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے کہ اس کی چادر پر ایک عام آدمی کا پاؤں آ جاتا ہے۔ جیسا بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کہ میری چادر پر ایک عام آدمی، ایک بدو کا پاؤں آ جائے، غصے میں آتا ہے اور اس بدو کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اس کے 4 دان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس بدو نے خلیفہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا کہ مجھے فلاں شخص نے ایسے مارا ہے، مجھ پر زیادتی کی ہے، میرے دان توڑ دیے ہیں۔ پوچھا کون نے؟ کہا جی غسان کا بادشاہ جبلہ۔ اسے بلا لیتے ہیں، کیا جبلہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ کہا کہ اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا تھا، اس کی مجال، ایک بدو ہے، عام آدمی ہے اور بادشاہ کی پوشاک پہ پاؤں رکھ دے، میں نے اسے مارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبلہ تم اعتراف کر چکے ہو، تم نے جرم کو مان لیا ہے، اب تمہیں قصاص دینا ہوگا۔ جس طرح تم نے اسے مارا تھا وہ تمہیں مارے گا، جس طرح تم نے اس کے دان توڑے ہیں تیرے دان توڑے جائیں گے۔ بے شک تم بادشاہ ہو لیکن انصاف کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی بادشاہ ہو، ایک عام آدمی ہو، اسلام سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مصر کے حاکم عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک قبطی نوجوان کو مارا، اس وجہ سے کہ گھوڑوں کی دوڑ میں اس قبطی کا گھوڑا اول آ گیا اور امیر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ یہ مزاج ہوتے ہیں شہزادوں کے، بڑے لوگوں کی اولادوں کے، اپنے باپوں کے نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امیر کے بیٹے کو غصہ آیا، اس قبطی کو مارا کہ تمہاری یہ جرت، امیر کے بیٹے کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا آگے لے جاؤ، تمہیں چاہیے تھا اگر تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے جا رہا تھا اسے روک لیتے تاکہ میرا گھوڑا اول آتا۔ اسے مارا۔ وہ قبطی نوجوان عام آدمی تھا، حج کے موقع پہ مکہ آتا ہے،
حضرت عمر سے ملاقات ہو جائے گی. بتاتا ہے کہ اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا مصر کے حاکم کے بیٹے نے. کہا فوراً مصر کے حاکم کو اور اس کے بیٹے کو بلاؤ. دونوں باپ بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو رب کائنات نے آزاد پیدا کیا تھا، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے. جب یہ ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، آزاد تھے، تم نے انہیں کیوں غلام بنا لیا ہے؟ اسی قبطی سے کہا کہ کوڑا اٹھاؤ، اس کے بیٹے کو مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا. جب وہ قبطی اس امیر کے بیٹے کو، شہزادے کو سزا دے چکا، کہا اب اس کے باپ کو مارو. اس کے باپ کی وجہ سے بیٹے کو جرأت ہوئی کہ یہ ظلم اور زیادتی کرے. وہ قبطی کہتا ہے کہ المومنین نہیں، ظلم اس نے کیا تھا، اس لیے اس کے باپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس قدر انصاف، عدل، امیر ہو، حاکم ہو، بڑا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، لیکن قانون کے سامنے سب برابر ہیں. اور جب یہ چیز تھی، سب سے پہلے اپنی ذات کو قانون کے سامنے پیش کرتے ہیں. کوئی قانون کی مخالفت نہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے والے کو سزا نہیں دیتے، اسے برا نہیں کہتے، اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی اعتراض کو سنتے ہیں. اگر اعتراض صحیح ہوتا اسے مان لیتے، اگر اعتراض بدگمانی کی بنیاد پہ ہوتا تو اس کی بدگمانی دور کر دیتے تھے. اور حج کے موقع پہ ان کا طریقہ تھا، عام لوگوں سے پوچھتے تمہارے احوال کیسے ہیں، حکمران کیسے ہیں، گورنر کیسے ہیں، تمہارے کام کیسے کر رہے ہیں، کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے. اس انداز سے عوام کی دہلیز تک انصاف کو پہنچایا تو عدل فاروق کی ایک مثال بن گیا کہ عمر فاروق عادل ایک مثال ہے، ضرب المثل بن جاتا ہے کہ انصاف ہو تو اس طرح جیسے عمر فاروق نے انصاف کیا تھا. عوام کی خدمت کی، قومی خزانے کو اپنی ذات پہ استعمال نہیں کرنے دیا، اپنی اولاد پہ، گھر والوں پہ خرچ کرنے نہیں دیا. وہی حق جو مجلس شورا نے کر دیا تھا کہ امیر المومنین اس قدر لے سکتا ہے، اس سے زائد کبھی نہیں لیا. اور جو بھی دولت مال آتا وہ کوشش کرتے کہ فوری طور پر عوام کو اس کا فائدہ پہنچے. فتوحات میں جب ایران کا شہر مدائن فتح ہوتا ہے تو وہاں کسرا کے مال غنیمت میں سے ایک قالین ملا جسے بہار کسرا کا نام دیا جاتا تھا. اور وہ قالین جس کا تانا بانا سونے کی تاروں کا تھا، جس پر درخت بنے ہوئے تھے، پھل اور پھول تھے، یاقوت کے، ہیروں کے، جواہرات کے. جب یہ اتنا قیمتی قالین دیکھا تو فوج کے سپہسالار کہتے ہیں حضرت ساتھ کہ یہ کس کو دیا جائے. ساری فوج سے مشاورت کی، کہا بجائے اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے حضرت عمر کو دے دیا جائے. ہم سب خوشی سے بطور تحفہ حضرت عمر کو بھیج دیتے ہیں. مجاہدین کے مشاورت سے وہ تحفہ مدینے بھیج دیا گیا. حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں ان حکمرانوں کی عیاشیوں پہ، کس طرح یہ قومی دولت کو اپنی ذات کے لیے، اپنی آسائش کے لیے استعمال کرتے تھے. اب اس کو بیچنا چاہا تاکہ اس قالین کو بیچ کر یہ مال لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے. اتنا مہنگا تھا، کوئی ایک خریدار نہیں بنا جو اس کے خریدے. اس کے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جتنے کا چاہو بیچ دو. حضرت علی کے حصے میں جو ٹکڑا آیا انہوں نے وہ 20,000 میں بیچا، اس دور کے 20,000 میں. اور ساتھ کہا کہ سب ٹکڑوں میں یہ ٹکڑا بہت معمولی تھا،
جس کی قیمت مجھے 20,000 ملی، لیکن اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا، نہ اس قالین کو استعمال کیا، نہ قالین کا کوئی حصہ، کوئی پیس کو اس کی قیمت حاصل کے سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اچھا حکمران اپنی ذات کو مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، ساری سہولتیں قربان کرتا ہے تاکہ عوام کو سہولت ملے۔ جب حکمرانوں میں یہ جذبہ ہو کہ میں اثار کروں گا، مجھے فکر عوام کی ہے، اپنی ذات کے نہیں ہے، تو پھر وہ ملک، وہ خزانہ، وہ بیت المال کرپشن سے، بد دیانتی سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جہاں عوام بھوکے اور پیاسے ہوں، حکمران عیاشیاں کریں، وہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا، وہ حکومتیں پھر قائم نہیں رہتی۔ اپنے آج کے دور پہ قیاس کر لیجئے، دیکھ لیجئے حکمرانوں کی عیاشیاں کتنی ہیں، اپنی ذات پہ کتنا مال خرچ کرتے ہیں اور کتنے ٹیکس عوام کو واپس کرتے ہیں۔ دنیا میں اور ملک بھی ہیں ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کے بڑے، ان کے وزیر اعظم ایک معمولی گھر میں رہتے ہیں، محلات میں نہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنی سواری پہ سفر کرتے ہیں، آگے پیچھے کوئی پروٹوکول کی گاڑی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک غریب ملک کے حکمرانوں کا طرز زندگی کیسا ہے، اس پہ قیاس کر لیجئے۔ یہ عمر فاروق تھے جن کی زندگی آج بھی تاریخ اسلام میں ایک روشن مثال ہے، اور یہ عمر فاروق مسلمانوں کے ایک بالاتفاق ہیرو تھے، لیکن انہیں ایک ایسے شخص نے، ابو لولو فیروز نے ذوالحج کے آخر میں زخمی کر دیا نماز پڑھاتے ہوئے۔ یکم محرم کو وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق اس امت کے ہیرو ہیں، اس امت کے قائد ہیں، لیکن آج اس عمر فاروق کا جو قاتل ہے یہ کسی اور گروپ کا ہیرو ہے۔ ایسے لوگوں سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جس کو ہیرو مانتے ہیں ان کے ہیرو کے قاتل کو جو اپنا ہیرو بنا لیں، اس کو یاد کریں، اس کے نام کے بلڈنگیں بنا دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے محبت ہو سکتی ہے، کس طرح ان سے اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں، کہ ایک قاتل ہے مسلمانوں کے ہیرو کا، عمر فاروق کا قاتل ہے، لیکن بجائے عمر فاروق کو ہیرو بنانے کے اس کے قاتل کو ہیرو بنا لیا جاتا ہے۔ عمر فاروق کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے، خود ساختہ عیب گھڑ کے انہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ امتیاز جس کی وجہ سے یہ دو گروپ بن جاتے ہیں جن کے آپس میں اتحاد ناممکن ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم حقائق کو سمجھیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت تھے، خلفائے راشدین کی محبت تھے، جن کے دلوں میں ان کی عظمت ہے، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت کے تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ان صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی سمجھ عطا کرے کہ جو پوری امت مسلمہ کے قائد ہیں، ہیرو ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، اگر ان سے محبت نہیں کر سکتے تو نفرت نہ کریں۔ یہ نفرت محبت کے خلاف ہوگی تو پھر یہ دونوں جماعتوں میں ایسا افتراق پیدا ہو جائے گا جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مال بلا